السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رہیں، آمین۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ اگات پور سے ونود کا خط آیا تھا، ایک ایسا خط جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ونود نے لکھا تھا، جگل تم فوراً اگات پور چلے آؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک بت نے میری راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ تم شاید میری بات کی ہنسی اڑاؤ گے، لیکن میں سچ لکھتا ہوں۔ یہ بت روزانہ 12 بجے زندہ ہو جاتا ہے اور پھر ٹھیک 12:35 بجے دوبارہ بت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم فوراً یہاں آ جاؤ تاکہ ہم دونوں بت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں، ورنہ میں تم کو سچ لکھتا ہوں کہ یہ بت مجھے اور شانتا دونوں کو پاگل کر دے گا۔ ونود میرے بچپن کا دوست تھا، ہم دونوں نے ساتھ ہی تعلیم پائی تھی، لیکن میں نے ڈاکٹری کی سند لینے کے بعد ڈاکٹری کا پیشہ اپنایا تھا اور ونود نے ڈگری لینے کے بعد کاشتکار بننا پسند کیا تھا۔ آج کل ونود اگات پور میں رہ رہا تھا اور وہاں اس نے ایک بڑا فارم قائم کر لیا تھا۔ وہ مجھے پابندی سے خط لکھتا تھا اور اکثر مجھے گاؤں آنے کی دعوت دیتا تھا۔ میں اپنے پیشہ کی مصروفیت کی وجہ سے ہمیشہ اس کی دعوت ٹال جاتا تھا، لیکن جب اس نے مجھے مصیبت میں پکارا تو میں کوئی بہانہ نہ کر سکا۔ میں اسی دن شام کی گاڑی سے اگات پور روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح 7 بجے اگات پور پہنچ گیا اور 1 گھنٹے کے اندر میں ونود کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسٹیشن سے حویلی تک پہنچنے کے لیے ایک یکا کرائے پر لے لیا تھا۔ یکا والے نے جب یہ سنا کہ میں زمیندار کی حویلی جا رہا ہوں تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پھر کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ٹھاکر ونود کمار سے ملنے آئے ہیں۔ ہاں، میں نے جواب دیا، وہ میرے دوست ہیں۔ لیکن سرکار، بوڑھے یکا بار نے کہا، ٹھاکر صاحب نے یہ حویلی خرید کر بڑی غلطی کی ہے۔ اس حویلی میں تو ہمارے پرانے زمیندار نے بھی رہنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس لیے کہ حویلی کے باغ میں اکثر رات کو کوئی چلتا نظر آتا تھا اور کبھی کبھی چیخیں بلند ہوتی تھی۔ بوڑھے نے بڑے ڈرامائی انداز میں جواب دیا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہاں کوئی بھوت رہتا ہے؟ ہاں سرکار، میں نے یکا والا سے اور کوئی بات نہیں کی، لیکن تمام راستے میں یہی سوچتا رہا کہ واقعی دنیا میں بھوتوں کا بھی کوئی وجود ہے؟ کیا واقعی انسان مرنے کے بعد بھوت بن جاتا ہے؟ بھوت کے بارے میں میرا ذہن مختلف سوالوں کی اما جگہ بن چکا تھا۔ میں نے جیب سے ونود کا خط دوبارہ نکال کر پڑھا اور پھر سوچنے لگا کہ بت کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ونود کسی سخت قسم کے وہم میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ مٹی، پتھر یا لوہے کا بنا ہوا کوئی بت کسی مقررہ وقت پر زندہ ہو جائے اور پھر مقررہ وقت پر دوبارہ بت میں تبدیل ہو جائے۔ میں انہی سب خیالوں میں غرق تھا کہ حویلی آ گئی۔ اس وقت حویلی بالکل سنسان پڑی تھی، صرف کالکا برآمدے میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یکا کی آواز سن کر وہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے میرا سامان اتارنے کے فوراً بعد کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، چھوٹے بابو آپ کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کالکا صرف پریشان ہی نہیں، خوف زدہ بھی ہے۔ مجھے برآمدے میں بٹھا کر کالکا حویلی کے اندر چلا گیا تاکہ ونود کو میری آمد کی اطلاع دے دے، اور میں حیران نظروں سے حویلی کے ویران باغ کو دیکھنے لگا۔ میں سوچتا رہا کہ ونود نے اس باغ کو درست کیوں نہیں کروایا، اور پھر بالکل اچانک میری نگاہ حویلی کے سامنے فوارے کے حوض کے درمیان میں نصب شدہ ایک بت پر پڑ گئی۔ یہ بت ایک عورت کا تھا۔ بت پر نگاہ پڑتے ہی میری رگوں میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہی وہ بت تو نہیں ہے جس نے ونود کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ بت کا رخ حویلی کی جانب تھا اور اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل حویلی کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے
میں نے اپنے اعصابی خوف پر قابو پا لیا اور میں اٹھ کر فوارے کے حوض کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھوس پتھر کا یہ بت کسی خوبصورت عورت کا تھا اور بت تراش نے اس کی تخلیق میں اپنے فن کا سارا نکھار صرف کر دیا تھا۔ میں چند لمحات کے لیے بت کے حسن میں کھو کر رہ گیا اور اسی وقت چونکا جب ونود میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ونود نے کہا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرا خط ملتے ہی تم اگاتپور کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، لیکن میں ونود کی بات کا کوئی جواب نہ دے پایا۔ پہلے میں محبوط ہو کر بت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اب میں انتہائی غم و افسوس کے عالم میں اپنے دوست ونود کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ ونود برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت سی برس رہی تھی، رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو چکا تھا اور آنکھیں بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے ونود؟ اندر چلو، ونود نے جواب دیا، میں تمہیں ساری داستان سنا دوں گا۔ شانتا بھابھی کہاں ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ اس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے، اس نے تو اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے، ونود نے بڑے اداس لہجے میں جواب دیا۔ یعنی کسی بت نے تم دونوں کے چہروں سے زندگی چھین لی ہے؟ ہاں، ونود نے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔